بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں تربیت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آج اس حصے میں ہم بات کریں گے تربیت سے کیا مقصود ہے، تربیت کا مفہوم اور مطلب، کیونکہ تربیت کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے اور کوئی بھی منصوبہ طے کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مطلب مفہوم سمجھ لیا جائے کہ اس سے مقصود کیا ہے۔ تو اس لیے تربیت اولاد سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تربیت ہوتی کیا ہے، تربیت کی کس طرح جاتی ہے، اور تربیت کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے، اور تربیت کے اہداف اور مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ تو تربیت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اسی سے لفظ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کا مطلب ہے وہ ذات باری تعالیٰ جو تمام جہان کی رکھوالی کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اور تمام نوع انسانی کو ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو ان کی تمام طرح کی ضروریات مہیا کرتی ہے۔ لفظ رب اسی تربیت سے ہے، اور اسی سے مربی ہے۔ مربی کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے، وہ والدین بھی ہوتے ہیں، وہ اساتذہ بھی ہوتے ہیں، وہ گھر کے دیگر افراد بھی ہوتے ہیں، اور وہ دوست احباب بھی ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار اور تعلق دار بھی ہوتے ہیں۔ جو انسان کی تربیت پر، اس کے اخلاق پر اثرانداز ہوتے ہیں، وہ افراد ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ ماحول ہو، وہ معاشرہ ہو، جو بھی چیز ہو، وہ تمام چیزیں انسان کی تربیت میں اور افراد سازی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اصطلاح میں تربیت سے مقصود ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی بھی چیز کو آغاز سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک، کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، جس طرح درخت ہے، اس کو شروع سے لے کر آخر تک اس کی رکھوالی کرنا، ایک درخت کے لیے، پودے کے لیے، بیل کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، یہ ایک لحاظ سے یہ اس درخت کی تربیت ہے۔ اور اسی طرح مٹی کا برتن بنانا، اس کو شروع سے لے کر اس کی مٹی کو پانی میں ڈالنا، اور برتن بنانے کے جو پہلے جتنے مراحل ہیں اور آخر تک برتن کو پکانا آگ میں، یہ تمام چیزیں برتن تیار کرنے کے جتنے مراحل ہیں تربیت کے اس مفہوم میں آتے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں تربیت اولاد اور افراد سازی سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک، مہد سے لے کر لحد تک جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اس کی شریعت اسلامیہ اور شرعی ہدایات کے مطابق اس کی رہنمائی کی جائے۔ بچے کے ولادت کے جو احکامات ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں۔ ولادت کے بعد کی جو چیزیں ہیں، بچے کے سر کے بال منڈوانا، اس کے سر کے بال صاف کرنا، اس کے بعد اس کا عقیقہ کرنا، پھر اس کے دیگر جو اس کے لوازمات ہیں، ان تمام چیزوں کو شرعی ہدایات کے مطابق انجام دینا، اس کو تربیت کہا جاتا ہے۔ اور یہی بندہ مومن مسلمان سے مقصود ہے کہ اس کی زندگی کے تمام لمحات اور اس کے شب و روز وہ دین اسلام کی ہدایات اور رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر ہوں۔ تو بندہ مومن مسلمان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس لمحے میں وہ رب تعالیٰ کی بندگی سے بے نیاز ہو، اور شرعی احکامات کی پاسداری کرنا اس پر لازمی نہ ہو، بلکہ مسلمان مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس چیز کا پابند ہے کہ اس کے تمام معاملات رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوں اور اسی کے مطابق اس کی زندگی بسر ہو۔ تو یہی چیزیں شروع سے لے کر بچے میں پیدا کرنا، اس کے مطابق اس کی تربیت کرنا اور اس کی ذہن سازی کرنا، یہی شریعت اسلامیہ میں اسی کو تربیت اولاد کہا جاتا ہے۔ تربیت اولاد کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز،
تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کی جسمانی اور اس کی بدنی تربیت کا خیال رکھا جائے۔ جسمانی اور بدنی تربیت کے لیے اس کی خوراک کا، صحت و تندرستی کا، بیماری سے حفاظت کا، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر بچہ صحت مند نہیں، بیمار ہے، لاچار ہے یا معذور ہے تو یہ صحیح طور پر اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ دوسری چیز جو تربیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے بچے کی فکری اور روحانی تربیت، ایمانی اور اعتقادی تربیت، کہ اس کا ایمان بھی ٹھیک ہو، اس کی سوچ فکر بھی ٹھیک ہو، اس کے افکار و نظریات بھی ٹھیک ہوں، کہ وہ رب تعالیٰ کو ماننے والا ہو، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو اور شرعی ہدایات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہو۔ تیسری چیز تربیت کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہے اخلاقی اور عمل و کردار کی تربیت۔ جسمانی اور بدنی تربیت کے ساتھ ساتھ فکری اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور عملی تربیت بھی انتہائی ضروری ہے، کہ ایسا مسلمان تیار ہو، مسلمان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اہل خانہ کے لیے، معاشرے کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے وہ اچھا ثابت ہو، اچھے تعلقات رکھنے والا ہو، جہاں پر اس کا اپنے رب سے اچھا تعلق ہو، عزیز و اقربا سے اچھا تعلق ہو، دوست احباب سے اچھا تعلق ہو، وہاں پر اس کا معاشرے کے تمام افراد سے اچھا تعلق ہو۔ تو اسلام ہمیں پابند کرتا ہے ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ خاندان کے، معاشرے کے، ریاست کے، قوم اور ملت کے اچھے مسلمان، غیرت مند مسلمان اور اچھے افراد ثابت ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔